میری ابتدا ڈیفینس کے علاقے میں ہوئی اور یہ جگہ کسی وقت تک کافی سنسان تھی، اور اس زمانے میں اکثر اوقات پر اسرار واقعات سننے میں آتے رہتے تھے۔ جس گھر میں میری ابتدا ہوئی وہاں بھی اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا رہتا۔ وہاں تقریباً ہم سب کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے، مثلاً جھلک یا چھایا نظر آ جانا اور آوازوں کا آنا، خاندان کے چھوٹے بچوں کا نظر آنا اور آ کر غائب ہو جانا، یا ان کی آوازوں کا آنا، یا اپنے کسی اور فیملی ممبر کی آواز یا ان کا نظر آنا، یا ایسے جیسے کہ جگہ ابھی تو تم یہاں پر تھے، یا ابھی تو تمہاری آواز جہاں سے آئی لیکن وہ وہاں پہ ہوتی نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک عطر کی خوشبو کا اکثر آنا جو کہ فضا میں گزرتی تھی تو پورے گھر میں بھرتی تھی۔ 2014 میں ہم نے وہ گھر کسی ضرورت کے تحت بیچ دیا اور تھوڑا پیچھے شفٹ ہو گئے۔ تقریباً 4-5 سال گزرے تو مجھے ایک بہت ہی پر اسرار سی بات پتہ چلی کہ میری ملاقات ایک پرانے گلریز نامی دوست سے ہوئی۔ وہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ موجود تھا۔ گلریز نے مجھے بتایا کہ اس دوست نے میرا پرانا گھر خریدا ہے جو کہ نہ تو بک رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں رہنا پسند کر رہا ہے۔ اس دوست نے کافی لوگوں کو دکھایا، دم وغیرہ کروائے، لیکن زیادہ فرق نہیں پڑا۔ پھر اس میں ایک بہت ہی عجیب سی بات مجھ سے پوچھی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ کہتا ہے، ایک بات سچ سچ بتاؤ کہ کبھی کوئی بلی کا بچہ تمہاری گاڑی کے نیچے آیا تھا؟ یہ بات سن کر میں بڑا حیران ہوا اور بڑی حیرت کے ساتھ میں اسے دیکھتے ہوئے کہ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ بلی کا بچہ تو واقعی گاڑی کے نیچے آیا تھا۔ اس پہ وہ بولا کہ کسی نے یہی بات ان کو بتائی ہے کہ جو بچہ تمہاری گاڑی کے نیچے آیا تھا حقیقتاً اس میں سایہ تھا، اور اس کے بعد سے اس گھر میں جو بھی کوئی رہنے کے لیے آتا ہے یہی سبب ہے کہ اس کو رہنے نہیں دیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بچہ مرا تھا وہ بلی کا نہیں تھا، بلکہ اندر بھی کوئی بچہ تھا جو ہمارے اس گھر میں رہنے والے کسی خاندان کا تھا، اور اس کی ماں اس کے بعد سے کافی غصے میں ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ انہیں کس نے یہ بتایا اور یہ بات کتنی سچ ہے، لیکن بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آنے والا واقعہ ضرور سچ ہے۔ ایسا ایک چھوٹا سا واقعہ میرے خود کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ایک رات 3 بجے کھڑکی کے پاس میں بیٹھا تھا کہ گلی سے ایک پر اسرار سی آواز آئی جو کہ نہ تو بلی کی تھی نہ ہی بکری کی، لیکن دونوں صحیح وہ ماسک لگتی تھی، یعنی بلی سے بھی اور بکری سے بھی۔ میں چھوٹا تھا، شرارت میں بلی کی آواز نکالتے ہوئے اس آواز کا جواب دیا، جس پر بلا واسطہ وہاں سے بھی جواب آیا۔ مطلب میں نے پھر اور آواز نکالی اور پھر وہاں سے جواب آیا۔ یہ سارا ماجرا میری والدہ دیکھ رہی تھی، فوراً اٹھی اور آ کر مجھے روکا کہ بیٹا کیوں تم ایسی چیزوں سے مخاطب ہو؟ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا کہ میں جو اس کو جانور سمجھ کر اس سے بات کر رہا ہوں حقیقت میں یہ کوئی چیز نکلی تو کیا ہوگا؟ میں نے فوراً آیت کرسی پڑھی اور پورے گھر پر دم کی، جس سے ایک انتہائی حیرت کن نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ جو آواز ایک لمحہ پہلے میری کھڑکی کے بالکل نیچے سے آ رہی تھی وہ ایک لمحے میں 5 سے 6 کلومیٹر دور سے آنے لگی۔ جہاں جس بات میں ہمیں بہت حیرت میں ڈالا وہ یہ تھی کہ اتنی تیزی رفتار سے اتنا فاصلہ نہ تو کوئی جانور طے کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ اللہ بہتر جانے کہ یہ کوئی اتفاق تھا یا کوئی پر اسرار حقیقت۔ اگر یہ بھی پر اسرار حقیقت تھی تو بس یہی کہوں گا کہ اللہ کے ذکر کی قوت بہرحال کہیں زیادہ ہے۔ جادو سمیت تمام مخفی قوتوں سے یہ غلبہ آخری پر اسرار واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ اس گھر میں پیش آیا۔ کراچی میں مقیم ایک جگہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ملا، کیونکہ ہم نے گھر پر لگا دیا، جس کے بعد سے نہ تو کبھی کوئی چیز محسوس ہوئی اور نہ ہی کبھی کوئی چیز سامنے آئی۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ گھر شفٹ کرنے کے بعد اس گھر سے وہ کلام اتار لیا گیا اور کسی ضرورت کے تحت اپنے دوست وقاص کے ہمراہ رات کو واپس اس گھر میں جانا پڑا تو جو تالا گیٹ کے بیٹھنے کا تھا وہ کھول کر ہم نے اندر لٹکا لیا اور کنڈی اوپر سے بند کر دی۔ لیکن جب کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو کیا دیکھا کہ وہی تالا کنڈی کے اوپر تھا اور بند ہوا تھا۔ بہرحال ہم اس بات کو اتفاق سمجھتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔ یہی تھی ہماری آج کی کہانی دوستو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسے بہت سے واقعات گزرتے رہتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے تو پلیز میں واٹس ایپ نمبر شیئر کر رہا ہوں اپنی اسکرین پر،
تو آپ مجھے واٹس ایپ پر وہ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔